اگر ہم بات کریں گے آج اردو کے حوالے سے، اس سے پہلے میں آپ کو تعارف دے دوں. میں ڈاکٹر امجد علی ہوں GDC پونچھ سے، اور یہ کالج یونیورسٹی آف جموں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. میں اپنے کالج میں اردو کا ٹیچر ہوں. ہم بات کریں گے کہ اردو جو ہے وہ میپ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اردو ہمارے ہندوستان میں کن کن علاقوں میں بولی جاتی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اردو ہندوستان میں بولی جانے والی دوسری بہت بڑی لینگویج ہے، اور تقریباً دنیا کے کافی ممالک میں جو ہے اردو زبان بولی جاتی ہے. ایون کہ یورپ اور ویسٹ میں بھی اردو کا کافی بول بالا ہے. تو اردو کا جو اگر ہم دیکھیں تو اوریجن ہوا تھا وہ یہاں سے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جموں کا علاقہ ہے جہاں ڈوگری بولی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو دلی اور پنجاب کا علاقہ ہے، کیونکہ یہاں سے وہ لوگ اندر آئے تھے جو کہ ویسٹ سے ہوتے ہوئے آئے تھے. اور اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو جب 1500 قبل مسیح کے آس پاس 1500 BC کے آس پاس آرین آئے تھے، یہاں سے زبانیں افیکٹ ہوئی تھیں. انڈو آرین لینگویجز کا یہاں سے اوریجن ہوتا ہے. آرین کے ساتھ ہماری وہ ہندوستانی زبانیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کا میل جول ہوتا ہے، اور اس طریقے سے سنسکرت زبان سے ہوتے ہوئے پراکرت، پھر ابرنش، پھر بہت سی مقامی بولیاں، اور وہاں سے ہوتے ہوئے مغربی ہندی کی بولیاں جو دلی اور دلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی، دلی کے سراؤنڈنگ میں بولی جاتی تھی. یہ علاقہ تھا وہ دلی کے سراؤنڈنگ میں بولی جاتی تھی. اور اس کے یہاں نارتھ ویسٹ میں جو تھا پنجاب تھا، جہاں پنجابی بولی جاتی تھی. اور پنجابی اور اردو کا آپس میں بہت چولی دامن کا جو ساتھ ہے، کیونکہ ان دونوں کے ناؤن یا پروناؤن یا ورب جو ہیں وہ ایک ہی طرح سے یعنی کہ الف پہ ختم ہوتے ہیں. متھرا کے آس پاس برج بھاشا بولی جاتی تھی، اور ایک دور میں یہ کہا گیا تھا کہ برج بھاشا جو ہے یہ والا علاقہ تھا کہ اس میں برج بھاشا جو ہے اس سے اردو زبان نکلی ہے، لیکن بعد میں جو تحقیق ہوئی ہے تو اس میں اس کو غلط قرار دیا گیا ہے. بہرحال ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اردو زبان جو ہے ایک تو اس کا اوریجن جو دلی اور اس کی گرد و نواح میں ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان میں موجودہ دور میں اردو زیادہ تر کہاں بولی جاتی ہے. ویسے تقریباً ہر اسٹیٹ میں کہیں نہ کہیں اردو کسی نہ کسی روپ میں ضرور بولی جاتی ہے. تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے اردو پروان چڑھی مغربی ہندی کی بولیوں سے. جو 5 بولیاں تھیں اس کی قنوجی، بندیلی، کھڑی بولی، برج بھاشا، اور اردو اور جو ہندی ہے، اردو اور ہندی جو ہیں یہ بالکل بہنیں ہیں. ان کے جو اسم، فعل یا ضمائر جو ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ناؤن، پروناؤن اور وربز جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. صرف لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے، چونکہ ہندی جو ہے وہ دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، جبکہ اردو جو ہے وہ نستعلیق اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندی پر سنسکرت کا اثر ہوا، اس میں سنسکرت کے الفاظ بہت سے زیادہ ہوئے ہیں. اور اردو پر سب سے بڑی بات ہے کہ اردو کا اسکرپٹ جو ہے وہ نستعلیق ہے، اور پرشین کے اثرات اردو پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اردو میں سب سے زیادہ ہندوستانی الفاظ ہیں. سنسکرت کے الفاظ بہت سے ہیں، ہندی کے الفاظ بہت سے ہیں. اور اگر ہم یہ بے، پے، تھے، ٹھے والی آوازیں دیکھیں تو یہ ساری ہندوستانی آوازیں ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع جو ہے، الگ سے موضوع ہے. یہاں ہم دیکھیں کہ اگر آپ یہاں سے نکلو، حالانکہ جموں کشمیر میں اس میپ میں نہیں بتایا جا رہا ہے اردو ہے، لیکن جموں کشمیر کی بھی سرکاری زبان جو ہے اردو ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ والے جو علاقے ہیں، آپ UP کے آس پاس ہوتے ہوئے MP کے آس پاس، جس میں یہ گرین دکھایا جا رہا ہے، یہاں سارے کے سارے علاقوں میں اردو بولی جاتی ہے. اور پھر اگر آپ ساؤتھ میں چلے آئیں، ساؤتھ میں آپ دیکھ لیں جی کہ مدھیہ پردیش کے بعد سے ہوتے ہوئے مہاراشٹرا کے کچھ علاقوں میں مراٹھی کا آنا یہاں پر بہت چلن ہے، اس کے ساتھ اردو بولی جاتی ہے. اور پھر کیرلا کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اردو آپ کو نظر آئے گی. اڑیسہ کے یہاں آپ کچھ علاقوں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو اردو زبان نظر آئے گی. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اردو کافی پھیلی ہوئی ہے. حالانکہ ہندوستان کی جو مختلف دوسری ریاستیں ہیں ان میں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے. تو یہ اردو کا جو مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ تک رکھا. شکریہ.